اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بڑی فیملی میں یعنی بھابھیوں اور چاچیوں کے بیچ میں پردے کا حکم کس طرح ہے رہنے میں, کھانے میں وغیرہ وغیرہ میں؟ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا, اکٹھے سارے بڑے ہوتے گئے, شادیاں کرتے گئے, تو نندے بھی بھائی ذرا یہاں اگر ادھر تھوڑا سا جا کے گلے مل لیں تو زیادہ خوشی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کیا جائے؟ بھائی وہاں تو سب اکٹھے ہی رہتے ہیں نا, بھابھیاں بھی, دیورانیاں بھی. دیورانیوں سے تو دیورانی تو ان کی ہوں گی نا, بیوی کی ہوتی ہیں, آدمی کی تو نہیں ہوتی نا دیورانی. وہ یہ رشتے آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے ہیں. بھابھیاں, نندے, جٹھانیاں وغیرہ وغیرہ نہیں, نندے جٹھانیاں بھی شاید خاتون کی ہوتی ہیں. بہرحال جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہو, ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ کس سے. دیکھو ایک گھر میں جب رہتے ہیں تو جیسے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے تو وہ اپنے سر پہ موٹی چادر رکھیں, ٹھیک ہے. جب دیور کا گزر ہو تو دیور کو چاہیے تھوڑا سا کھنکھار لے, ایسے کر دے, اپنے آنے کی اطلاع دے دے. اچانک چھاپے نہ مارے, ایک دم چنگیز خان کی طرح گھستا ہوا آ رہا ہے, تھوڑا سا آنے کی اطلاع دے. دروازہ نوک کر لے, یا وہ بھابھی کو اندازہ ہو جائے گا بھائی دیور آ رہا ہے, تو وہ چادر جو سر پر پڑی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی آگے کر لیں, چہرے کے آگے کر لیں, یہ صاحب گزر جائیں, ٹھیک ہے. کھانا پکا رہی ہیں کچن میں, آپ کچن میں جا رہے ہو, بھابھی موجود ہیں کچن میں, تو آپ تھوڑا سا کھنکار کے چلے جائیں, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے گی. آپ نے جو اپنا کپ وپ دھونا ہے, نسوار پھینکنی ہے یا پان کی پیک پھینکنی ہے, جو بھی کرنا ہوتا ہے, گٹکا نکالنا ہے وہ آپ نکالیں, آپ تمیز سے آ جائیں. تو جوائنٹ فیملی میں ایسے پردہ نہیں ہوتا کہ بھابھی یا بہو صاحبہ برقع پہن کے کونے میں بیڈ کے نیچے گھس جائیں. بعض ایسا بھی کرتی ہیں. شرعی پردہ کیا ہے تو وہ اب ان کو کمرے سے پولیس کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا, کہتے ہیں ہم تو چونکہ شرعی پردہ کرتے ہیں, وہ غائب ہو گئی بالکل. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کرنا ہے بھائی, آپ نے تھوڑی سی موٹی سی چادر لینی ہے, آستینیں ہاف سلیوز نہ سلوایا کریں, تو ویسے ہی بیہودہ لباس ہے. پراپر آستینیں ہونی چاہیے خواتین کی. جب مرد یہاں تک آستینیں سلوا سکتا ہے تو خواتین کیوں نہیں سلوا سکتی؟ تو اس طرح سے گھر میں شرعی پردہ ہو سکتا ہے. اگر گھر میں آپ کی بیگم کھانا رکھنے کے لیے نہیں ہے, بھابھی نے رکھنا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ بھابھی سے بول دیں بھائی مجھے کھانا چاہیے, میری والی گئی ہوئی ہے کہیں کام سے. ویسے تو اپنی والی سے پکواؤ نا. تو لیکن اگر ہے وہ نہیں ہے گھر میں, یا آپ کی شادی نہیں ہوئی, آپ چھڑے چھاٹ ہو ابھی تک, تو بھابھی نے کھانا لا کے رکھنا ہے, تو وہ تھوڑا سا سر پہ چادر رکھیں, آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے تھوڑا سا نوک کر دیں, آپ تھوڑا نظر نیچی رکھ کے نظر نیچے کر لیں. تو تمیز سے تو سب کو چلنا پڑتا ہے نا, ایک طرفہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے نظر نیچے کر لی, بھابھی صاحبہ نے اس طرف کھانا رکھ دیا, بھائی یہ کھانا رکھ دیا اٹھا لو, یا بہت زیادہ چلو بیڈ پہ آپ کے سامنے رکھ دیا, آپ تھوڑا سا چہرے کو ادھر کو گھما لیں, وہ رکھ کے چلی جائیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے 10-15 سال اپنے گھر میں اسی طرح گزارے ہیں. ہم چاروں بھائی شادی شدہ تھے, چاروں کی بیویاں ساتھ رہتی تھیں, سب ایک دوسرے سے پردہ, اور 200 گز کے گھر میں یہ سب ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ہم جب, اور اللہ کا شکر ہے بے پردگی کی کبھی بھی نوبت نہیں آئی. تو ہمارے گھر میں تو اسی طرح کا ماحول تھا. تو لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا, یہ میں یعنی ہم تو ایک تجربے سے گزر کے ایک چیز کو بتا رہے ہیں, اس لیے مجھے یقین نہیں آتا کہ کیسے پردہ نہیں ہو سکتا. تو لڑکی جب آپ سے, بھابھی جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کو بھی تھوڑی حیا ہونی چاہیے کہ بھائی جب وہ پردہ کر رہی ہے تو میں کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھوں, میں کیوں بار بار اس سے فری ہونے کی کوشش کروں, میں بھی تھوڑا ریزرو رہوں. اسی طرح سفر سے آپ آ رہے ہیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے. اگر بھابھی آپ سے عمر میں زیادہ ہیں, یہ چچی ممانی, یہ بھی تو بڑے رشتے ہیں نا, عمر میں آپ سے زیادہ ہیں, تو آپ ذرا حیا کے ساتھ سلام بھی کر سکتے ہیں, بھائی السلام علیکم, وہاں سے جواب آ جائے وعلیکم السلام, طبیعت ٹھیک, جی طبیعت ٹھیک, آپ اپنے کمرے میں چلے گئے, ختم ہو گئی بات. فری ہونے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں, بیٹھے میں وہیں بیٹھ گیا آرام سے. ہمارے حضرت تو بہت تفصیل سے بیان فرماتے تھے. تو اب اس میں لوگ کہتے ہیں ہم کیا برے ہیں. اچھا مائیں بڑا مسئلہ کرتی ہیں. اب بہو اگر پردہ کرنا شروع کر دے دیور سے, ساس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے.
میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے, بھائی ہمارے یہاں تو سب مل جل کے رہتے ہیں, یہ کیا میرے دوسرے بیٹوں سے کیوں بھائی زیادہ بات نہیں کر رہی. تو بھائی بہو کے لیے اس معاملے میں ساس کی اطاعت لازم نہیں ہے. اس میں پہلے کون ہے؟ اللہ. دیکھو یہ جتنے غیر مسلم ہیں نا, یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے انہوں نے اپنا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی. جب کسی کو پردے کا حکم دیا جا رہا, بھابھی کو جب حکم دیا جا رہا ہے دیور سے پردہ کرو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیور کی نظریں گندی ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. بھائی اسلام نے قانون بنا دیا, لا بنا دیا, محرم اور غیر محرم کا اسلام نے فرق کر دیا. 100 میں سے ایک آدمی کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قانون 100 کو فالو کرنا پڑتا ہے. دیکھو اگر کوئی یہاں چرس, یہ جو گاڑیوں میں ہیروئن اور چرس پکڑی جاتی ہے, پولیس والے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں نا, چرس برآمد ہوئی, تو بھائی کیوں پکڑ کے اندر کر رہے, وہ چرس لے کے جا رہا ہے, ہر ایک تھوڑی پیے گا, مرضی ہے لوگوں کی, کوئی اس سے لے کوئی اس سے نہ لے. لیکن گورنمنٹ کو پتہ ہے بھائی اگر یہ پابندی نہ لگائی تو سارے ہمیں پتہ ہے خراب نہیں ہوں گے, لیکن بہت سے ہو بھی جو جائیں گے نا. تو ان چند کو خرابی سے بچانے کے لیے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ کسی کو بھی چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے تھانے کے علاوہ کہیں بھی چرس نہیں ملتی, سنا ہے میں نے, کیونکہ ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, مل نہیں رہی تھی, کسی نے کہا تھانے جاؤ, اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. پولیس والے بھی میرا بیان سنتے عقیدت کرتے ہیں, تو مطلب یہ کہ یعنی وہ انہوں نے پکڑی بھی ہوتی ہے, یہ مطلب ہے. تو یہ نہیں کہ وہاں بک رہی ہے, اب مطلب ہوگا یہ اس کا واللہ عالم. لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ کسی چرسی کو کہیں بھی چرس نہ مل رہی ہو تو کہاں جائے, وہ تھانے میں جائے. ظاہر ہے گرفتاری دینے کے لیے جائے گا. اصل میں پولیس والے بھی پھر بول رہے ہوتے ہیں یار اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, تو بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ تھانے جائے گا, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تھانے جاؤ تاکہ آپ اس کو گرفتار کرو, یہ مطلب ہے میرا. اب اصل مطلب کیا ہے یہ میں کیوں بتاؤں اصل مطلب کیا ہے. اس کو پولیس والے گرفتار کریں نہ کریں, مجھے پہلے کر لیں گے بلا وجہ, بغیر چرس پیے گرفتار کر لیں گے وہ. تو تھانے میں چرس ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گرفتاری پیش کریں آپ وہاں جا کے. تو اس بہانے ہم لوگوں کی گرفتار کروا دیتے ہیں, یہ مطلب بھی ایک اور مطلب بھی نکالا میں نے. تو دیکھو ایک آدمی کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن پابندیاں کن پہ لگتی ہیں, 100 پہ. یہ دنیا کا اصول ہے, اجازت نہیں ہے چرس بانٹنے کی, ہیروئن بیچنے کی. سب ملکوں میں ہیروئن پہ پابندی لگی ہے, حالانکہ سارے ہیروئن چی تھوڑی بنیں گے, لیکن بھائی کچھ تو بن جائیں گے نا. تو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے جوائنٹ فیملی میں بھی. بھائی بھابھی کو حکم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. ہمیں پتہ ہے آپ خراب نہیں ہو, نہ دیور خراب ہے, لیکن جو خراب ہوتے ہیں وہ بتا کے خراب نہیں ہوتے. ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کتنے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. دیور بھابھی کے ٹاکرے ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ بھاگ گئی, اور بھائی اور بھائیوں میں تلواریں چلی ہیں. تو سب خراب نہیں ہوتے, چند کی وجہ سے قانون سب کے لیے بنانا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو آج کل بعض سوسروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بہوؤں سے بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. سب نہیں ہو رہے, ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, سسر بہو میں باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے معاملات آنا شروع ہو جائیں کہ سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں, میری بیٹی, بھائی اتنا فری ہونے کی سسر صاحب کو قطعاً اجازت نہیں. آپ بہت اچھے ہیں, ہمیں آپ کی نیت پہ شبہ نہیں ہے, لیکن کچھ اس اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, تھوڑا ریزرو رہیں آپ اس سے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے سسر جب بہو کو پیار کرے گا تو بہو کے سر پہ موٹی چادر ہوگی, اس چادر کے اوپر ہاتھ رکھے گا, بس اس سے زیادہ. اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں یار وہ سسر صاحب بہو کی چوڑیاں پہنا رہے ہیں, ہاتھ چوڑیاں لا کے گفٹ کی بہو کو, تو ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں ڈال رہے ہیں. وہ شوہر کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میرے ابا کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو غیرت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, بھائی ریزرو رہو, بہو کو دے دو بھائی آپ کے لیے چوڑیاں, پہن لو بیٹا خود ہی. تو یہ سب چیزیں غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا وہ سسر خدا نخواستہ غلط سوچ کا ہے, بھائی غلط سوچ پیدا ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. تو ریزرو, گلے والے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک خاتون نے کہا میں جب ایئرپورٹ پہ اترتی ہوں سب سے پہلے میرے سسر مجھے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں, اور مجھے وہ آ بھی یورپ سے رہی ہیں جہاں کا آزاد ماحول ہے, وہ بیچاری یورپ سے آ رہی ہے, اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا سسر اس طرح سے مجھے ملے. اس کا مطلب کہہ رہی میں جب سسر کو کہتی ہوں کہ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی میں میری بیٹیوں کی طرح ہے. میں نے کہا ان کو بول دیں انکل زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دفعہ بول دیا, 2 دفعہ بول دیا, اب تیسری دفعہ نہیں. اب اس پہ ہنگامہ کرو کہ بھئی یہ کیا ہے, مجھے نہیں پسند ہے بالکل.
تو کہیں بے اکرامی ہو جائے گی ہے. یہ بے اکرامی کے خود اس نے اپنے آپ کو اکرام کے قابل نہیں چھوڑا. تو خیر, تو اس لیے اس میں شریعت کا اصول ہے. اسی طرح ساس داماد جب حج کر کے آ رہا ہے, ساسیں لپٹ رہی ہیں دامادوں سے, بھائی میرا بیٹا آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی نیت غلط نہیں ہے, لیکن یہ خاندانی لوگوں میں یہ طریقہ نہیں ہوتا. اور جو اب تک ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بہو اپنے سسر کو کہے انہوں نے مجھے ہاتھ ملایا تھا, دیکھو مفتی صاحب آپ کے خلاف بیان کر رہے ہیں. میں کسی کے خلاف بیان نہیں کر رہا, وہ بیچارے ناسمجھی میں, ان کو نہیں پتہ ہوگا, تو اب آئندہ احتیاط کر لیں. تو سمجھ رہے ہیں, گھروں کے ماحول کو خراب نہ کریں ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے, لیکن آئندہ کیا کریں, ریزرو ہو جائیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ساس صاحبہ داماد کو بہت زیادہ فری ہو رہی ہیں, گلے مل رہی ہیں, اس سے بہت ہی بیہودہ حرکت ہے یار. یہ کلی پتہ نہیں کھوپڑی میں لوگوں کے یہ چیزیں آتی کہاں سے. خیر, تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا ضروری ہے. چچی اگر بوڑھی ہو چکی ہیں پھر تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں, لیکن اگر جوان ہے تو پھر بھائی ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظر نیچے کی وہ بھی تھوڑا سا اپنا وہ تھوڑا سا آگے رکھ لیں گھونگھٹ. چادر ڈالنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی تھوڑی لگائی ہے, سر پہ چادر رکھیں. نارملی اگر چادر کندھے پہ ہوتی ہے تو جب دیور آ رہا ہے یا اپنے شوہر کا بھتیجا آ رہا ہے تو اس وقت سر پہ ڈال دیں اور تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر لیں. پہلے زمانے میں سب گھروں میں ایسا ہی پردہ ہوتا تھا. تو دیکھو ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ کو یہ لگے نا یہ کیا دقیانوسی کی باتیں ہیں, تو پھر گورے بن کے بالکل آزاد ہو جاؤ. یہ درمیان میں لٹکو نہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اسلام میں اگر پردہ ہے تو ہر نامحرم سے ہے, اور دیور بھی کیا ہوتا ہے, بولو, نامحرم ہے. شوہر کا بھتیجا بھی کیا ہے, نامحرم. جب آپ کی کسی میاں سے شادی ہوتی ہے تو اس کا ابا اور اس کی اماں تو آپ کے ابا اماں بنتے ہیں, دادا دادی بھی بن جاتے ہیں. باقی یہ نہیں کہ اس کا چاچا بھی آپ کا چاچا بن گیا, اس کا ماموں بھی آپ کا ماموں بن گیا, اس کا بھتیجا بھی آپ کا بھتیجا بن گیا, اور اس کی خالہ بھی آپ کی خالہ. اتنا فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا. بیگم کی خالہ آ رہی ہیں تو میرا ان سے کیا پردہ, بھائی وہ آپ کی بیگم کی خالہ ہیں, وہ آپ کی خالہ نہیں ہے. بیگم کے جو خاتون کہتی ہیں میرے شوہر کے ماموں آ رہے ہیں تو میرا ان سے کیا پردہ, بھائی آپ کے شوہر کے ماموں آپ کے ماموں نہیں ہے. تھوڑا اکرام کر لیں, میاں کے ماموں ہیں, لیکن پردہ آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پاکیزگی ہے, وہ کچھ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے گھروں میں ہوتا ہے. یہ اوپر سے بڑا مسئلہ اچھا لگتا ہے, جب آپ جائیں ان کے گھروں میں دیکھیں لبرل لوگوں کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, آپ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا میں, لیکن بہت شک ہیں, وسوسے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ اس سے کیوں فری ہو رہی ہے, کیوں. یہ سب چیزوں کو اسلام نے جڑ سے ختم کر دیا, پاکیزہ ماحول بنا دیا ہے. تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, اس سے دل بہلاؤ, اس سے دل لگی کی باتیں کرو, جتنا فری ہو. نہ صرف یہ کہ پابندی نہیں ہے بلکہ اللہ اور زیادہ خوش ہوگا. اپنی بیگم کو ٹائم دے رہے ہیں, فری ہو رہا ہے. بیگم کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, ٹکٹکی باندھ کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دیکھو ہی نہیں, وہ تمہارے لیے پتھر ہے, مردہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں جو کرن ناز کو دیکھ رہا تھا, میں نہیں دیکھ رہا تھا, میں مونچھوں والے کالے کلوٹے آدمی کو دیکھ رہا تھا. کرن ناز فون کے دوسرے اس طرف تھی, مجھے نہیں پتا تھا اس نے کیا پہنا ہوا ہے. برقع پہنا ہوا ہے, شامیانہ پہنا ہوا ہے, شٹل کاک والا برقع پہنا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. تو مجھ پہ الزام نہ لگاؤ کہ مفتی صاحب اس کو بولو کہ سر پہ چادر, تو مجھے کیا پتا اس کے سر پہ چادر ہے یا نہیں ہے. فون پہ جب کسی سے بات ہوگی تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا پہن کے بات کر رہی ہے. میرے پاس تو واش روم سے بھی لوگوں کو کے فون آتے ہیں. اب میں اسے بولے پہلے کپڑے پہن پھر بات کر مجھ سے, وہ کہے گا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا, نہیں تم خود کہہ رہے ہو میں واش روم سے بات کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے میں کپڑے پہن کے بات کر رہا ہوں. تو وہ فون پہ ٹیلی فونک خطاب ہوا ہے, سامنے بیٹھ کے اس طرح بات کر رہی ہوتی تو میری عادت ہے کہ میں نہیں کرتا بات. بھائی آپ تھوڑا سا سر پہ چادر ہی لے لو کم از کم. تو اس لیے فون پہ بات ہو رہی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چادر لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی. کہہ رہے ہیں ان کو بولو تو صحیح. بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے پہلی دفعہ اس کو بعد میں جب میں نے انٹرویو دیکھا ہے نا تو پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ یہ ہے کون, ورنہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اتنا پتا تھا کہ یہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرتی ہیں یہ خاتون, اور صحابہ کرام کا دفاع کرتی ہیں. اتنی پازیٹیو عادت کا مجھے پتا تھا. تو میں نے اسی انٹرویو کے لیے راضی بھی اس لیے ہوا میں کہ یار ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی خاتون ہے. اب باقی پردے کے تو ہم سب کو کہہ رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں. آپ کے توسط سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ علماء کا انٹرویو لیں تو کم سے کم آخری درجہ یہ کہ سر پہ چادر لے لیا کریں. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا تو میں کہتا ہوں بھائی, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اب اچھا بھائی تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کیا کریں, اس سے بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, بہت اچھا تمیز سے زندگی. کزن جب گھر میں آیا کریں تو ان کو کونے پہ بٹھا دیا کریں, بولیں وہاں بیٹھو تمیز سے,
ٹھیک ہے نا, تمہاری خالہ وہیں آ کے تم سے ملیں گی, کچن میں گھسنے کی کوشش, کزن آ رہا ہوتا ہے ایسے فری ہو کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے, کیا بےہودگی ہے یار. کزن سے یاد آیا, ایک کلپ میں نے ابھی ہندو کا دیکھا, وہ کسی مسلمان نے, مشہور شخصیت نے کزن سے شادی کی ہے, تو ہندوؤں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ موسلے, یہ کیا کر لیتے ہیں, بہنوں سے شادی. پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے, اس کو بہن سمجھتے ہیں. ہندو بھی نہیں کرتے, انگریز بھی نہیں کرتے, شاید میرا خیال ہے یہودی بھی نہیں کرتے. کزن سے میرج کا رواج صرف کس میں ہے, اسلام میں. اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے, تو کزنوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک. اے نبی, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی, اور آپ کے لیے ماموں کی بیٹیاں بھی کیا ہے, حلال. الگ سے اللہ نے 4 عورتوں کا الگ نام لیا ہے. حالانکہ یہ تو ویسے بھی حلال تھیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے, پابندیاں. اور کچھ میڈیکل رپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی, یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کاڑا پیدا ہوتا ہے. حالانکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, صحیح ہے ماشاء اللہ, سب فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیوں کا رواج نہیں ہے, معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے. تو الگ سے اسلام نے کزن میرج کو پروموٹ کیا ہے, اس لیے کہ اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے, مضبوط. اسلام رشتہ داری میں بڑا حریص ہے, رشتے جڑے آپس میں. پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے. کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی بھی آپ کی بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا, اگر آپ طلاق دینے پر آؤ گے تو خالہ کس کو ٹارچر کرے گی, آپ کی اماں کو, ٹھیک ہے نا. غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ. ایک تو اس لیے طلاق کا ریشو کم کزن میرج میں, دوسرا اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے, وہ قوم ایک ہے, کلچر ایک ہے, تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اجنبیوں میں تو 5 سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر کیا ہے. تو ایک ہندوؤں نے مذاق اڑایا, دیکھو یہ بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں. تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفاع میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, یعنی کزن سسٹر سے نکاح کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں, تو ان کو ملامت مت کرو, یہ ان کا کیا ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی, کلچر ہے. بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو کس بیس پہ آپ نے بہن قرار دے دیا, جو بہن ہے نہیں, سگی بہن, ورنہ تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی. میں نے پچھلے جمعے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤں, یعنی اسکول سے مراد بڑے اسکول ہو, سٹی اسکول بیکن ہاؤس کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہو بھائی میرے بچے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں, تو وہ کہتی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں, پریشان, کہ یار بچے تو ان کے بھی ہیں. تو میں نے آپ کی پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں, آپ کہو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں, لہٰذا آدھے پیسے آپ دیں گی, آدھے بولو نا میں دوں, کیونکہ آپ کے بھی بچے. فری پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں, ہمارے. ہم کہتے ہیں سارے بچے کس کے ہیں, ہمارے. لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو 2 سے زیادہ نہیں ہوتے. کیوں بھائی, خرچہ اٹھانا ہے, لوگوں کی سوچ ہے, ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں. ارے بھائی فری پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں, ساری قوم کے بچے ہمارے بچے, ساری قوم کی مائیں ہماری مائیں. لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھائی صرف سچی مچی کی اماں میری ہیں, پڑوسیوں کی اماں کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگے, ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے, لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے. اور اسلام دین فطرت ہے. میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں, اپنے ضمیر سے پوچھو, کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں؟ سگی بہن کو اگر اسلام نکاح کو جائز فار ایگزامپل کر بھی دیتا, پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا. کیوں؟ سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں, اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے, کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ. کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے, فطرت سے ہٹا ہوا,
نارمل آدمی ایک عام ماحول میں پلا بڑا, اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو, وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے. جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے. اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھے ہیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھے. کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا, کزنوں سے عشق کے تو واقعات کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. کتنے واقعات ہیں کزن پہ عاشق ہو گیا, کزن پہ صبح شام ہوتا رہتا ہے, جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. یہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی حیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو. تو اسلام دین فطرت ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, عیسائیوں سے کہتا ہوں, اسی سے اندازہ لگا لو. تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو, تمہیں پتہ لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے, اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے. اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں. مجھے کچھ چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا, اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی. اس نے اسلام قبول اس لیے کیا, اس نے کہا کہ اسلام میں کزن سے شادی جائز ہے. کزن سے شادی جائز نہیں, یہ غیر فطری حکم ہے. پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میرج پر, بائبل نے پابندی, پادریوں کا اضافہ ہے. یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میرج پر, تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے. تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامحرم ہے. اب آپ اس کو بہن بنا کے, وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں, گھستے چلے جاتے ہیں. او بھائی تمیز سے. ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے. ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی, وہ کزن بھی ہمارے شریف شرفت تھے, خام خواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے. والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی ٹھیک ہے نا, بیٹھو یہاں پہ, ماشاء اللہ کیا چاہیے, چائے چاہیے, پان چاہیے, گٹکا چاہیے, جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا. تو کزن جب آپ کے گھر میں آیا کریں, تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں, عزت دیں, اکرام کریں, پتلی گلی سے نکال دیں. بولے جا سکتے ہو آپ یہاں سے. نہیں جا رہا, بولے دفع ہو جاؤ یہاں سے, شرافت سے نہیں جا رہا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ماحول میں پلے. میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں, یار کس طرح فری ہو رہے ہیں, کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بھتیجا اتنا فری ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں, اندر کا کیا پتا کسی کو کیا کیا جذبات ہیں. تو اس لیے احتیاط. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ ٹھرکی ہی ہوگا, غلطی ہوگا. لیکن ایک کی خرابی سے بچانے کے لیے 99 پر پابندی لگانی. تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے. ہاں رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے, اس لیے اس کا خیال کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا. جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعاون کریں اس کے ساتھ. بھائی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں بھی حصہ ڈالوں گا, صحیح ہے نا, تمبو میں بھی لگاؤں گا. اب آپ نے میرا بیان سنا کہ کزن نامحرم ہے, تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تمبو تو لگا دے آ کے کم از کم. تو کہہ رہے نامحرم ہے, نامحرم تو نامحرم تو ہے, لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا, آپ کی خالہ کی بیٹی ہے, تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو, اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو, اور گفٹ بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ایک ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفٹ. تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سارے کزن تعاون کرتے ہیں. بھائی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعاون کریں گے. لیکن اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرعی حدود سے باہر نکل جاؤ. بالکل جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو, اکیلے میں جاتے ہو, گھومتے ہو, پھرتے ہو, برگر کھاتے ہو, ایسے ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو, گھوم رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا. میری وائف, یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. ہمارا تو بھائی دینداروں کا جو دین کی طرف منسوب ہیں, ایک ہی اصول ہے بھائی, پردہ سب سے کرنا ہے. اب یہ بحث ہی ختم کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, سب سے کرنا ہے. سمجھ رہے ہو نا, تو سب سے پردہ کرنا ہے. تو اب کیا ہے, وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا, کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا. تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے. اب جوان کزن ہے, کہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہی میرے بھائیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. کہہ رہے ہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے, اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ایسے.
میاں کے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں اس کی بھی آنکھوں میں, کہہ رہے میں نے کہا یہ کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے محبت. کہہ رہے بہرحال یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا, میرے بھائیوں جیسا ہے. ٹھیک ہے بھائی بھائیوں جیسا ہوگا, یہ بھی تو مکھنچو اللہ کے بندے, اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے, نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا, لیکن بیگم اب موبائل پہ بات کرنے کی اجازت, بس آ گئے نا, رہ کے چلے گئے, بہت ہو گیا بس ٹھیک. اب سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے, بھائی سے بات ہو رہی. یہ بندہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ قصہ بھی کافی 10 سال پرانا ہو چکا ہے, 10 سال. تو وہ اتنے فری, بہرحال ایک بڑی عذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا. عشق ایسا خطرناک عشق ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نوبت آ گئی مجھے طلاق دو, میں اس سے شادی کر رہی ہوں جا کے, اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی بس چسکے لے رہا ہے. مجھے پتا ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرا کے بات کر رہی ہے, آپ بدگمان مت ہو. مجھے پتا ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے, نہ شک کرنے کی اجازت, لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا. اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ ہوگا. تو ریزرو رہو. اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے, میاں بیوی آپس میں فری ہوں, بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی. تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے, اس پر عمل کرو. اپنے بیگم کو پردہ کرایا کرو, میرے بھائی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.